اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 4 آیتیں ہیں۔ ترجمہ ہے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، انصاف کے دن کا مالک یا حاکم ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلی 3 آیتوں کی تفسیر بیان ہو چکی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ماضی، حال، مستقبل میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ماضی میں تو اس لیے کیونکہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اور ماضی میں اللہ نے ہمیں وجود بخشا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ بہت بڑا احسان تھا، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ شانہ کو کسی قسم کی پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی۔ اللہ نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں پیدا فرمایا۔ اور حال میں ہم اللہ کے محتاج اس لیے ہیں کیونکہ اللہ ہمیں پال رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتدریج آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک مقصد کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس تکمیل کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں اس دنیا میں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دے رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا جسم بڑھا رہے ہیں، ہمیں صلاحیتیں دے رہے ہیں، ہمیں رزق دے رہے ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ اللہ ہمیں حال میں پال رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں پتہ چلی الحمدللہ رب العالمین سے، اور مالک یوم الدین سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مستقبل میں بھی ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، کیونکہ مالک اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو کہ ایک ایک ذرے کے اوپر جس کا تصرف ہو، اور وہ صرف اللہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اور وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کا مالک ہے، حالانکہ اللہ دنیا کے بھی مالک ہیں، لیکن ہمارے لیے قیامت کا تذکرہ زیادہ ضروری تھا، تو اس لیے اللہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ واضح کر دیا کہ مستقبل میں ہر قسم کا تصرف قیامت کے دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، تو ہم وہاں پر بھی اللہ کے محتاج ہوں گے۔ تو اب یہ جو آیت ہے، چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں پیغام یہ ہے کہ جب ہم ماضی، حال، مستقبل میں تینوں جگہ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں اور اللہ کی قدرت کے محتاج ہیں، اللہ کی ذات کے محتاج ہیں، تو اب اس کا عقلی تقاضا یہی ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کسی اور کے اس طرح سے تینوں وقتوں میں محتاج نہیں ہیں جس طرح سے ہم اللہ کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ ہم تو پیدائش میں بھی اللہ کے محتاج تھے۔ تو اسی لیے عبادت کا حق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایا کا جو ہے یہ مفعول ہے، اور یہ ضمیر یہ پہلے لے آئے ہیں، ضمیر کے حیثیت سے مفعول ہے، اور اس کو ہم پہلے لے آئے ہیں نعبدو سے، یعنی فعل سے، تاکہ تخصیص ہو جائے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ عبادت صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ اگر یہ پہلے نہ آتا اور ہم بولتے نعبدو ایاک، تو اس میں تخصیص نہ ہوتی کہ عبادت صرف اللہ ہی کا حق ہے، بلکہ اس میں ایسا ہو جاتا کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہوں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایاک کو پہلے لے آئے تو اس سے تخصیص ہو گئی کہ عبادت ہے ہی صرف اللہ کے لیے، لہٰذا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ذات کی بہت ہی زیادہ عزت اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی بے تحاشا، بے انتہا عاجزی اور اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرنا، یعنی کہ کسی شخص کی یا کسی ذات کی اتنی زیادہ محبت اور اتنی زیادہ عزت دل میں ہو کہ دل جو ہے وہ بالکل فرمانبردار ہو کر اس کے سامنے جھک جائے، تو یہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ یہ کیفیت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک آدمی بے شک کافر بھی ہو، وہ بھی اس کا دل اس کو یہی بتائے گا، اس کی عقل اس کو یہی بتائے گی کہ سب سے زیادہ احسانات جو تمہارے اوپر ہیں وہ اللہ کے ہیں، لہٰذا عبادت صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ اور یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ اگر ہم کسی ذات کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں مانگنا بھی اسی سے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس سے مانگنا چاہیے، تعظیماً تو یہ وجہ بنتی ہے۔
اصل وجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہے ہی اللہ کے پاس، یعنی مشکل کشا، حاجت روا وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس دینے کے لیے چیزیں موجود ہوں، اور سب کے سب خزانے دنیا کے، آخرت کے، وہ سب کے سب مکمل اللہ کی قدرت میں ہیں۔ اس کے علاوہ تو کسی کی قدرت میں ہے نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھئی کسی انسان کے ہاتھ میں کوئی ایسا قدرت ہے کہ وہ کسی کا فائدہ کر سکتا ہے، کسی کا نقصان کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا، اللہ چاہے گا تو نفع نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اسی سے مانگیں، ایک تو تعظیماً بھی، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ہم مانگ سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو ہم مانگیں گے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے نہیں۔ تو اس لیے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بھئی عبادت بھی اللہ کی جائے، لیکن مانگا بھی اس سے جائے، کیونکہ کسی اور کے پاس وہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو یعنی اس طرح سے واضح فرمایا ہے کہ عبادت کو پہلے جو ہے اللہ نے فرمایا، اور جو ہے مانگنے کو بعد میں فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عبادت ہے، یعنی پہلے اپنے دل کو اللہ کی بڑائی اور اللہ کی محبت اور اللہ کے مقام اور اللہ کی عظمت سے اپنے دل کو بھر لینا، تاکہ جو ہے وہ دل بالکل جھک جائے اور ہمیں عبادت کرنے میں مزہ آ جائے اور ہمارا دل جو ہے وہ ہر وقت اس میں اللہ اللہ کی پکار آ رہی ہو، یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو پھر جب ہم عبادت کریں گے تو اللہ ہماری عبادت سے خوش ہوں گے، اور پھر جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سنیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھئی بڑوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، تو ایک دم سے اللہ سے مانگنا بغیر اس کی عبادت کے، بغیر اس کی حمد و ثنا کے، یہ بے ادبی ہے۔ تو اللہ ہمیں اس آیت میں ادب بھی سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ مانگنا ہے مجھ سے تو پہلے میری عبادت کرو، حمد و ثنا بیان کرو۔ اور یہی قانون ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس قانون کا جو ہے استعمال کرتے ہیں، کہ جب بھی کسی بڑے سے بات کرنی ہو تو وہ مخصوص کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر درخواست پیش کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے دربار میں تو یہ کام بدرجہ اولیٰ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا اس بات کا ہمیں ثبوت دے رہی ہے۔ اور جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو یعنی کچھ بھی مدد ہو، دنیا کی کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، یا آخرت کے مسائل حل کروانے ہوں، آخرت کی چیزیں مانگنی ہوں، آخرت کی نعمتیں مانگنی ہوں، اور دنیا میں کسی کی صحت مانگنی ہو، یعنی انسان کو کسی قسم کی بھی حاجت یا مدد کی ضرورت ہو تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور یہاں پر شیطان جو ہے وہ انسان کو یہی سمجھاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ شانہ تو نظر بھی نہیں آتے، اور یہ بھی نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ سارے کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور آپ جو ہو اس سے بات کر لو، اس سے بات کر لو، یہ حربہ اختیار کر لو، یہ کام کر لو، اور اس طرح وہ نماز سے اور دعاؤں سے ہمیں دور کر دیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی حاجت ہو، کسی قسم کی مدد چاہیے ہو، تو ہم اللہ کی طرف سب سے پہلے رجوع کریں، دعا مانگیں اور صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ یہی اس آیت کا تقاضا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے عبادات کو گنوایا ہے کہ وہ 10 ہیں، جس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، اور حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور اپنے ساتھیوں کے حقوق ادا کرنا، اور لوگوں کو نیک کام کی تلقین کرنا اور ان کو برے کاموں سے روکنا، اور 10ویں نمبر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ عبادت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم شرک نہیں کریں گے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے اور صرف اللہ کے سامنے نماز پڑھیں گے، بلکہ اس کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ جو محبت ہمارے دل میں اللہ کے لیے ہے وہ محبت ہم کسی کے لیے بھی نہیں رکھیں گے، اور جیسا خوف ہمیں اللہ کے عذاب سے ہے ویسا خوف ہم کسی کے بھی نہیں رکھیں گے، اور جیسی امید ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں جنت میں جانے کی انشاءاللہ، ویسی امید بھی ہم کسی سے نہیں رکھیں گے، اور ہم کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے اس طرح سے جس طرح سے ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم کسی کی اس طرح سے اطاعت نہیں کریں گے جس طرح سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اور کسی کے یعنی جو حکم کو، بات کو اتنا ضروری نہیں سمجھیں گے جتنا کہ ہم اللہ کی بات کو ضروری سمجھتے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ مالک کا، خالق کا، ہمارے رازق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ کیفیات ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور وہ کیفیات ہم کسی اور کے لیے بھی کبھی بھی لاگو نہیں کریں گے۔